میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں مسجد کے ایک معزول متولی کے بارے میں سوال ہوا، تو جو کچھ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائے اس کا اقتباس ملاحظہ کیجئے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں علیحدگی ہو گئی، متولی کی علیحدگی ہو گئی، معزول ہو گئی ہے نا، وہ متولی کی علیحدگی ہو گئی اور ان کو مسجد سے کوئی تعلق نہ رہا، تو ان کی برائیوں کو کندہ کر کے نصب کرانا نہ چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ ان سے غفلت ہوئی اس کا عوض ان کو مل چکا، یعنی کو معزول کر دیے گئے۔ اب ہمیشہ کے لیے اعلانیہ پتھر پر ان کی بدعنوانیاں کندہ کرا کے یعنی خطبہ کا نصب کرانا جائز نہیں بلکہ غیبت میں داخل ہے۔ جواب مل گیا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیسا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ساری اس طرح کی بھونڈی دلیلوں کا محل دھڑام سے زمین دوست کر دیا میرے آقا اعلی حضرت نے۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 472 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ ہاں، اگر اس سے لوگوں کو شر پہنچتا ہو اور مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہو تو پھر پتھر پر کندہ کروانے میں حرج نہیں، ٹھیک ہے، پھر پتھر پر کندہ کروانے میں یعنی کہ خطبہ کا رکھنے میں حرج نہیں، مگر اس متولی کی فوتگی کے بعد، کتنا پیارا مدنی پھول ہے، اس متولی کے فوتگی کے بعد وہ پتھر ہٹا لینا ضروری ہے کہ اب اس پتھر کے ذریعے شر سے بچانا مقصود نہ رہا اور مسلمان کو مرنے کے بعد برا کہنے کی حدیث مبارکہ میں ممانعت ہے۔ کتنی احتیاط ہے، یعنی اس میں مسلمان کی عزت کا تحفظ تو دیکھو یار، اسلام کو اپنے ماننے والے کی عزت کا کیسا تحفظ ہے، اور یہ تحفظ کتنا پیارا ہے کہ میرے ماننے والے کو کوئی کیوں برا کہے گا۔ بہرحال طرح طرح سے غیبتیں کرنے والے دوستوں کی صحبتوں بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے، جن میں گناہوں بھری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی اسلامی بھائی میری ان باتوں کو محسوس نہ کرتا ہو۔ مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اس طرح کی باتوں میں، اور خوب غیبتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کی تخفیف یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدر المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا کے صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو سن لو، توجہ سے سنو، کان دھڑ کے سنو، کان دھڑ کے سنو۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو غیبت کے معاملے میں اللہ داور عز و جل کا کس قدر ڈر رہتا تھا کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور و معروف ہوتی تب بھی ان کا بلا ضرورت شرعی تذکرہ کرنے سے بچتے، جیسا کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ قوی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین سے عرض کی گئی، کیا بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے، یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا؟ فرمایا میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اسے چھوڑ دے، یعنی چونکہ وہ مسلمان تھا لہذا اس کی نسبت کے سبب اسے بے حساب بخش دے
اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا فرما دے. کیسی عبرت ہے. اللہ عز و جل بے نیاز ہے. اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. تو کوئی مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو ہی کسی مسلمان کا منفی تذکرہ نکلے فوراً خبردار ہو جائیں اور غور کریں. اگر وہ غیبت ہو تو فوراً اس سے باز آ جائیں. کوئی اور یہ گفتگو کرنے لگا ہو تو اس کو مناسب طریقے پر روک دیں. اگر وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ جائیں یا بات ہی بدل دیں. اگر اسے روکنا یا اپنا وہاں سے ہٹنا ممکن نہ ہو تو اس گفتگو میں دلچسپی نہ لیں بلکہ دل میں برا جانے. یہ چند مدنی پھول ایک کاش ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. ایسے پرفتن دور میں جہاں غیبت 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 جہاں بیٹھو غیبت 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 اور بس سمجھاؤ تو کہتا ہے کہ ارے بھائی میں حقیقت بولتا ہوں. حقیقت ہے اس میں واقعی یہ باتیں ہیں. میں غلط نہیں بول رہا ہوں. وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ حقیقت بول رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے. اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو بہتان ہوتا. بہتان جو غیبت سے سخت ہے. ارے بھائی میں پیٹھ پیچھے صرف نہیں بول رہا ہوں. ہاں اس کے سامنے بولنے کے لیے تیار ہوں. تو کون سا اس کے سامنے بول کر کوئی بڑا کام کر لو گے وہ بھی برا ہی کام کریں گے کہ اس کی دل آزاری ہوگی. اور کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اپنے اسلامی بھائی کو بچانا ہے غیبت سے. خود بھی بچنا ہے غیبت سے کہ اس کا بے حد ثواب ہے کہ جو غیبت سے بچتا ہے غیبت سے بچاتا ہے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک سنیے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی خاطر اس کی غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے آتش دوزخ سے آزاد فرما دے. اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت بچانے کی کوشش کی یعنی اس کے متعلق غلط باتیں کہنے والے کو اس کی غیبت کرنے والے کو روک دیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے دوزخ کی آگ دور فرما دے گا. تو آؤ میرے امیر اہل سنت نے ہمارے شیخ طریقت نے ہمارے باپا جان نے جو ایک طریقہ بیان کر دیا اس کو ایک بار پھر بیان کرتا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی یہ توجہ سے سن کے نیت کر لیجئے بس اب اس طریقے پر رہنا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے جو ہی کسی مسلمان کا منفی تذکیرہ نکلے ٹھیک ہے کسی مسلمان کا منفی برا اس کے عیب بیان کرنے والا اس کو ڈیگریڈ کرنے والا تذکرہ نکلے فوراً خبردار ہو جائیں. اوے بھائی اب بچ جاؤ غیبت ہونے والی ہے غیبت ہونے والی ہے. تو ذہن بن جائے فوراً. یہ ضرور یہ جھٹکا لگنا چاہیے. اتنی کنسنٹریشن اتنی توجہ اپنی اور دوسرے کی گفتگو میں ہونی چاہیے کہ یہ اب جو کہنے جا رہا ہے اب یہ جا کہاں رہا ہے. فوراً خبردار ہو جائیں اور غور کریں. اگر وہ غیبت ہو تو فوراً اس سے باز آ جاؤں. غیبت کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں ٹھیک ہے. اور وہ غیبت ہو تو فوراً اس سے باز آ جائیں. کوئی اور یہ گفتگو کرنے لگا ہو یعنی اگر آپ یہ گفتگو کریں تو باز آ جائیں اور کوئی اور یہ گفتگو کرنے لگا ہے تو اس کو مناسب طریقے پر روک دیں. کوئی طریقہ ایسا مناسب اختیار کرے کہ روک دیں. ایسا کوئی تعلقات ہیں اور ممکن ہے ہو سکتا ہے آپ کو قدرت ہے تو توبو اللہ استغفر فوراً آپ توبو اللہ کہہ دیں. توبو اللہ استغفر اللہ. اللہ کی طرح بخشش طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں
تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ میرے سے غیبت ہو رہی ہے، میرے سے کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ بالفرض کسی نے توبو اللہ کہہ دیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، اس کو توبو اللہ اس نے کہہ دیا، آپ استغفر اللہ کہہ دیں، کیا حرج ہے؟ اس کو توبو اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، توبہ کرنے کا ثواب ملے گا، رکنے میں بہتری ہے۔